أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا اسکول آف تجوید چیپٹر 8. الحمدللہ چیپٹر 7 میں تنوین اور نون ساکن کا پہلا قاعدہ اظہار ہم نے مکمل طور پر سیکھا تھا. تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفا. اخفا کو آج ہم مکمل طور پر انشاءاللہ سیکھیں گے. تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ تو آپ کو پتا ہے. نون ساکن، نون پر جزم ہو نون ساکن ہوگا. تنوین اور نون ساکن پر ہی اخفا کا قاعدہ مکمل طور پر بیسڈ ہے. اظہار بھی تنوین اور نون ساکن کے اوپر ہی تھا. اخفا میں ہم تنوین اور نون ساکن کے بعد جو حروف دیکھیں گے وہ ہوں گے حروف اخفا. حروف اخفا جو کہ 15 ہے. حروف اخفا 15 ہے. تا، تا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف. یہ ہیں 15 حروف اخفا کے. تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا یہ 15 حروف اخفا آئے تو میں رول بتا رہا ہوں، غور سے رول کو سنیے گا. تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے، ان 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کیا کہا میں نے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کو اخفا کہتے ہیں. اظہار میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر حرف حلقی تھا، یہاں پر حروف اخفا ہے. وہاں پر نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا تھا. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھے تھے وہاں پر. اور اخفا کے اندر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. اب یہ دونوں میں کا میں ڈیفرنس آپ کو بتاؤں گا. نون کی آواز کو ظاہر کرنا اس کا مطلب تھا کہ طیرن ابابیلا، نون ظاہر بھی ہوا، جلدی بھی پڑھے، اور وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوا تھا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا جو ہم نے اخفا میں سیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم اس کو مشق میں دیکھیں گے. پہلا حرف اخفا کے اندر کچھ الگ دکھا آپ کو. اس کو کہیں گے آپ ناک میں آواز کو چھپانا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. کس طرح چھپائیں گے؟ اس کو کہیں گے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. دیکھیے اب اخفا کہاں پر ہوگا؟ یہ پہلی جگہ، یہ دوسری جگہ. پہلے ایگزامپل کے اندر 2 جگہ اخفا ہوگا، 2 جگہ. پہلا یہاں پر جہاں میں نے انڈر لائن کیا ہے، حمزہ نون زبر ان، اس کے بعد نون ساکن کے بعد تا آ گیا. تا، تا جو کہ حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف ہے، تا. تو یہاں پر تا آنے کی وجہ سے ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپایا ہے. جیسے تا. اب منذر، یہ ایک ہی حرف ہے، منذر. اب نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا؟ ذال. دیکھتے ہیں ذال حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ہے کیا؟ جی یہاں پر ذال ہے. تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے کیونکہ ذال بھی حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف ہے. منذر.
تو ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا بن گیا؟ انت منذر. اور ایک بات کہ جن کو اخفا کا علم نہیں ہے وہ لوگ اس کو بھی اظہار کی طرح پڑھتے ہیں، اظہار کی طرح، جیسے انت منذر، انت منذر. یہ پڑھنا غلط ہے، کیونکہ جب نون ساکن کے بعد ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف تا آ گیا، تو ہم اس کو ظاہر کرنا، یہاں پر نون کو ظاہر کرنا غلط ہے. یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا جو کہ حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے. تو اس کو ظاہر نہیں کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، انت منذر، اس طریقے سے. سیکنڈ ایگزامپل، کراما کاتبین. کاف زیر کی، را الف زبر را، میم الف دو زبر من پڑھ سکتے تھے، لیکن تنوین کے بعد یہاں پر تنوین ہے. دیکھیے یہاں پر نون ساکن تھا، یہاں پر تنوین کے بعد کاف آیا. کاف جو کہ حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف ہے، کاف. تو کراما، اب یہاں پر ناک میں آواز چھپانا پڑے گا، نون کی آواز کو ناک میں ہم چھپائیں گے. کس طرح سے؟ کراما کاتبین، اس طرح سے پڑھیں گے. نون کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا لیا، اخفا یہاں پر بھی ہو گیا. اب کوئی پوچھے گا کہ بھئی انت منذر میں قاعدہ کیا ہوگا، کراما کاتبین میں کیا قاعدہ ہوگا؟ تو ہم کہیں گے اخفا ہوگا. کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے دال آیا. یہاں پر بھی اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کاف آیا، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کراما کاتبین، اس طرح سے. تیسرا ایگزامپل، ما دخلہ، نون ساکن کا ایگزامپل ہے. اس میں نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے دال آیا. دال حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ جیسا اوپر پڑھے، ما دخلہ، ما دخلہ. اب یہ دیکھیں، نارا ذات، یہاں پر تنوین کے بعد یہاں پر ہوگا اخفا. تنوین 2 زبر کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے دال آیا، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. نارن ذاتا، اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ تو اظہار ہو گیا. اور یہاں پر اظہار ہوگا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے دال آیا، دال. تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہی ہوگا، نارن ذاتا، اس طرح کو پڑھنا ہے. اب یہ من ثقلت، آپ حروف کی ادائیگی پر بھی غور کرتے ہوئے چلیں. سا ہے یہاں پر قاف ہے، یہاں پر ہم نے ذاتا پڑھا، ذاتا نہیں پڑھیں گے، ذاتا. من ثقلت، ٹھیک ہے نا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے سا آیا. سا دیکھیے، سا بھی 15 حروفوں میں سے ایک حرف ہے. من ثقلت، اس طرح اس کو پڑھیں گے. اور اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، جیسے انت جلدی نہیں پڑھ لیں گے، تھوڑا وہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے انت، جب اخفا ہمارا دکھ کر آئے گا. اب کون سے حروف میں کون سا قاعدہ ہو رہا، یہ کس طرح پہچانے؟ جیسے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر نون ساکن ہے اور کہاں پر تنوین ہے، کیونکہ ہم جو بھی قاعدے پڑھ رہے ہیں یہ تنوین اور نون ساکن کے ہی قاعدے ہیں. اس لیے جب ہمیں قاعدہ پہچاننا ہوگا کہ کون سے حروف میں کون سا قاعدہ ہو رہا،
تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن کہاں پر ہے. اس میں نون ساکن ہاں یہاں پر ہے. نون ساکن کے بعد والا حرف کون سا ہے وہ دیکھیں. ارے یہاں پر نون ساکن کے بعد تو تا ہے. تا تو اخفا کے 15 حروفوں میں سے ہے, تو اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. اس میں پہچاننا ہے تو یہاں پر نہیں پہچانیں گے. پہلے ہم ڈھونڈیں گے کہ تنوین ہے کہ نون ساکن ہے یہ حروف میں. تو ہمیں ملا تنوین. نون ساکن تو یہاں پر ہے نہیں, تنوین مل گیا. تو چیک کریں تنوین کے بعد کون سا حرف ہے. اگلا حرف نیکسٹ ٹو تنوین کون سا حرف ہے. تنوین کے بعد کاف ہے. کاف کون سے حرفوں میں آتا ہے. اخفا کے حرفوں میں آتا ہے. اس طرح ہم قاعدے پہچانیں گے. اگر میں اظہار کا ایگزامپل لوں یہاں پر, تو تنوین اور نون ساکن پہلے دیکھیں گے, اس کے بعد حروف حلقی دیکھیں گے. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا جو ہم نے اظہار میں پڑھا تھا وہ چیک کریں گے کہ حروف حلقی کا حرف ہے کیا. اگر سے وہاں پر ہوگا تو وہاں پر اظہار ہوگا. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. یہاں پر اخفا ہے. اظہار میں ہم نے نون کو ظاہر کیا تھا, جیسے طیرن ابابیلا. یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ طیرن ابابیلا. تنوین کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ ہے حمزہ. حمزہ حروف حلقی کے حروفوں میں سے پہلا حرف ہے حمزہ. تنوین کے بعد حمزہ آیا, اس لیے ہم نے نون کو ظاہر کیا طیرن ابابیلا. وہاں پر اخفا نہیں ہوگا. دوسرا حرف تھا نارن حامیتن. نارن حامیتن دو پیش کے بعد کا حرف ہے ہا, تو وہاں پر بھی اظہار ہوگا, اخفا نہیں ہوگا, جیسے نارن حامیتن. اور اخفا میں ہم نے کیا سیکھا آج کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اب ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قاعدہ کہاں پر چیک کرنا ہے. پہلے کس کو دیکھیں, پہلے تنوین اور نون ساکن کو دیکھیں, اس کے بعد کون سا حرف ہے, اس کے اوپر ہمیں قاعدہ پہچاننا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ حروف اخفا کے جو 15 حروف ہیں یہ آپ کو منہ زبان یاد کرنے ہوں گے. یہ جو 15 حروف ہے, تا, ثا, جیم, دال, دال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, تا, یہ 15 حروف آپ کو یاد کرنے ہوں گے. تبھی آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت پہچان سکو گے کہ تنوین کے بعد ارے دال ہے یہاں پر تو اخفا ہوگا, سین ہے یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اس طرح آپ کو وہاں پر پہچاننے میں آسانی ہوگی. اور اظہار کے بھی حروف حلقی جو 6 تھے, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, وہ تو آسان ہے, صرف 6 حروف ہیں, یاد ہو جائیں گے. لیکن اس کو آپ زیادہ یاد کریں. 15 حروف ہیں, اخفا اور اظہار, یہ تھے دو قاعدے تنوین اور نون ساکن کے. الحمدللہ یہاں پر مکمل ہوئے. انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم اور نئے کنسپٹ لے کر آئیں گے جن کا تعلق تنوین اور نون ساکن سے نہیں ہے. آپ انہیں بھی ضرور دیکھیں اور سارے چیپٹر اب تک کے جو ہوئے ہیں انہیں دیکھتے رہیں اور تجوید کو سیکھتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.